بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، لیکن نیکی اور تقوی یہ ہے کہ جو کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ اور اللہ کی محبت میں اپنا مال دے دے، ذوی القربی رشتہ داروں کو، والیتامی غریبوں یتیموں کو، والمساکین اور غریبوں کو، وابن السبیل اور اللہ کے راہ میں چلنے والوں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور غلام کو گردن آزاد کرنے والوں کو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دے دے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اور پورا کرے اپنے عہد کو، اذا عاہدوا جب وہ عہد کرے، وَالصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والے ہو، فی البأساء سختی میں، والضراء تکلیف میں، وحین البأس اور جنگ کے وقت میں، اولئک الذین صدقوا یہی لوگ ہیں جو سچائی کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کا آیت نمبر 177 ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں مفسر قرآن حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم کا وہ آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے پورا قرآن کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ پورا قرآن کیا چاہتا ہے، قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، قرآن ہمیں کیا سبق دے رہا ہے، اس ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پورا کا پورا قرآن کا خلاصہ سمجھا دیا ہے، اور یہ بہت ہی اہم ترین آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، بزرگی اس میں نہیں ہے، تقوی اس میں نہیں ہے، نیکی اس میں نہیں ہے، بلکہ نیکی اور تقوی کا معیار کچھ اور ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں گے، ہم اہل قبلہ کہلائیں گے تو ہم بڑے بزرگ اور نیک بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے یہ معیار نہیں ہے، بلکہ معیار اللہ نے خود بتلا دیا ہے کہ وہ کچھ چیزوں پر ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اللہ پر ایمان کہ اللہ ایک ہے، ہر طرف سے اللہ کو ایک ماننا، آخرت پر ایمان کہ یہ دن واقع ہونا ہے، ہم نے جمع ہونا ہے، ہم نے زندہ دوبارہ ہونا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے، ملائکہ پر ایمان کہ یہ اللہ کے نیک مخلوقات ہے، اور کتابوں پر، آسمانی جتنے کتابیں ہیں سب پر ایمان لانا ہے، عمل صرف قرآن پہ کرنا ہے، اور نبیوں پر ایمان لانا ہے کہ تمام نبیاں برحق تھے، انبیاء برحق تھے، ایمان محمد الرسول اللہ پر ہے۔ یہ سارے ماننے کے بعد پھر 6 کام مزید کرنے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اپنے مال کو، کس پر؟ ذوی القربی، اپنے رشتہ داروں پر۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیے، کسی اور کو دینے میں ایک ثواب ہے، اپنے رشتہ دار کو مال دینے میں دوہرا ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو مال دینے کا ثواب، دوسرا قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر آپ کا رشتہ دار آپ کا دشمن ہو پھر بھی اس کو مال دینا اس کا حق ہے، اور آپ کو ڈبل ثواب ملے گا اگرچہ آپ کے خلاف چلتا ہو۔ دوسرا یتیموں کو مال دینا۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ جو نابالغ ہونے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے اس کے ماں باپ دنیا سے چلے جائے وہ یتیم ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد یتیمی کا حکم نہیں لگتا۔ والمساکین اور غریبوں کو دے دے۔ مسکین ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے دن اور رات کے کھانے پر قادر نہ ہو، اپنے بچوں کو سنبھالنے پر قادر نہ ہو، وہ مسکین کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وابن السبیل اور اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے کا عنوان بڑا لمبا ہے، مساجد، مدارس، جہاد، تبلیغ، دین کے کام کرنے والے، یہ سارے اس میں شامل ہے۔ جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، مجاہدین ہیں،
ان کے اوپر بھی یہ ہے، جو اللہ کے دین کے دعوت پھیلا رہے تبلیغی ہیں ان کے اوپر بھی یہ ہے، جو مدارس میں علم دین حاصل کر رہے ہیں وہ بھی اسی میں داخل ہے، اور جو مساجد کے اندر مصرف ہوتے ہیں وہ بھی اسی میں داخل ہے۔ جو جس عمل میں کام کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے راستے والے شمار کیے جاتے ہیں، وسائلین اور سوال کرنے والے اور غلاموں کو آزاد کرنے والے اور نماز پڑھنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، یہ سارے صفات اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اور سب صفاتوں کا خلاصہ یہ ہے، اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف ظاہری قبلے کی طرف ہونا یہ ایمان کا معیار نہیں ہے، ایمان کا معیار یہ تمام چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں پر عمل ہوگا تب جا کر ایمان قابل قبول ہوگا۔ اور دوسری بات اللہ رب العزت نے یہ بھی سمجھا دی، دین کے کچھ باتوں پر عمل کرو اور کچھ کو چھوڑو، یہ کبھی بھی بزرگی نہیں ہے، یہ کبھی تقویٰ نہیں ہے۔ پورے کے پورے دین پر عمل کرنا تقویٰ اور بزرگی ہے۔ ہمارے یہاں بڑا اس کا رواج چل پڑا ہے، ایک عمل کو پکڑو ایک عمل کو چھوڑو، ایک کو اچھا سمجھو ایک کو برا سمجھو، سمجھتے ہیں جی ہم بزرگ، ایسا قطعا نہیں ہوتا۔ دین اسلام کے تمام احکام کو مانو، پھر جا کر کے تیسری چیز اللہ رب العزت نے اسی آیاتوں میں یہ بتلائی، جب تک انسان کا زبان اور انسان کا عمل یہ موافقت نہیں پیدا کرے گا اس وقت تقویٰ اور بزرگی کوئی نہیں ہے۔ ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی زبان اور آپ کا عمل برابر چلتا ہو۔ ہمارے معاشرے میں اس کی بڑی کمی ہے، زبان کچھ کہتا ہے عمل کچھ کرتا ہے۔ کتنی دنیا آج اس میں مبتلا ہے، بڑے بڑے لوگ، بڑے صف اول میں نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، باشر لوگ، بڑے اپنے پنچے اوپر رکھنے والے لوگ اور بڑے دیندار قسم کے لوگ، وہ سب اس میں مبتلا ہے۔ زبان پہ کچھ ہے، عمل میں کچھ ہے، اور یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت میں آخر میں یہی ہوں گے کہ وہ شیطان کے قدموں پہ چلیں گے، اور یہی وہ دور ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تکلیف میں اللہ کو پکارے، جو تکلیف میں، مصیبت میں، مشکل میں صبر کرنے والے ہو، اور جو بھی معاہدہ ہو وہ پورا کر لے۔ ہمارا اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے ہم اس کو پورا کریں، رسول اللہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے ہم اس کو پورا کریں، صبر کرے تکلیف اور مشکلات میں، جنگ کے حالات میں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اعلان خداوندی ہوگا، اولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہے۔ یہ سارے صفات ہمارے اندر ہوں گے تب جا کر کے ہم کامل مومن کہلائیں گے، اور اگر یہ سارے صفات ہمارے اندر نہیں ہوں گے تو ہمارا ایمان کے کامل ہونے کی دلیل نہیں ہوگی۔